میرا نام کاشف ہے اور یہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ میں میٹرک میں پڑھتا تھا کہ ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا تو سارے گھر والوں کو گاؤں جانا پڑا۔ میرے کیونکہ امتحانات کے دن قریب تھے اس لیے مجھے رکنا پڑا۔ ہمارے پڑوس میں ایک سائمہ آنٹی رہتی تھی جو طلاق یافتہ تھی۔ میری امی نے سائمہ سے کہا، جب تک ہم گاؤں میں ہیں میرا بیٹا آپ کے پاس رہے گا تاکہ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ سائمہ آنٹی نے میری امی کو کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، جب تک آپ گاؤں میں رہیں گے آپ کا بیٹا کاشف میرے پاس ہی رہے گا۔ میں سارا دن ساری رات پڑھتا رہتا تھا کیونکہ میرے امتحانات قریب تھے اور مجھے امتحانات کی تیاری کرنی تھی۔ ایک رات کو میں اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا کہ سائمہ آنٹی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹا کاشف پہلے کھانا کھا لو اس کے بعد پڑھنا، کیونکہ رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں اٹھا اور کھانے کی میز پر بیٹھ گیا کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے تو ہاتھ نہیں دھوئے، تو میں اٹھ کر کچن گیا ہاتھ دھونے کے لیے، تو سائمہ آنٹی کھانا نکال رہی تھی تو غلطی سے میرا چھوٹا بھائی اس کے ساتھ ٹچ ہو گیا تو مجھے بڑا مزہ آیا۔ میں نے دوسری مرتبہ جان بوجھ کر زور سے آنٹی کے ٹچ کیا، لیکن آنٹی طلاق یافتہ تھی اور میری عمر بھی چھوٹی تھی، اس لیے آنٹی کو میرے چھوٹے بھائی کا پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن میں نے اس وقت قسم کھا لی تھی کہ میں رات کو ضرور آنٹی کے ٹچ کروں گا۔ رات کو کافی دیر تک میں پڑھتا تھا اور آنٹی میرے برابر میں ہی سو رہی تھی۔ لٹکے ہوئے خربوزے اور گلابی ہونٹ اور پیچھے سے ابھری ہوئی مشین اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ ان کو کسی خالص مرد کی ضرورت ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس مشین کو زنگ لگنے سے پہلے ہی استعمال میں لایا جائے، تو میں نے اپنا چھوٹا بھائی شلوار سے باہر نکالا اور پیچھے سے رگڑنا شروع کیا۔ اب مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ مشین ہی کچھ ایسی تھی۔ آدھے گھنٹے تک میں اسی طرح مشین چلاتا رہا۔ سائمہ آنٹی کی آنکھ کھل گئی اور کہنے لگی، کاشف یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، آنٹی میں نے سوچا کہ آپ کی مشین کو زنگ نہ لگ جائے اس لیے استعمال کر رہا ہوں۔ تو سائمہ آنٹی نے کہا، بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو۔ میں نے کہا، آنٹی لیکن مجھے تو مزہ آ رہا ہے، آپ مجھے 2 گھنٹے تک اپنی مشین استعمال کرنے دیں۔ آنٹی نے مجھے اجازت دے دی اور کہا، بیٹا یہ پہلی اور آخری دفعہ تمہیں مشین استعمال کرنے کی اجازت دے رہی ہوں، تم کسی اور کو یہ بات نہ بتانا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آنٹی نے مجھے مشین چلانے کا پورا طریقہ سکھایا۔ ہم 3 گھنٹے تک گھر کا کام کرتے رہے۔ اس 3 گھنٹے کی کارروائی میں نے 3 دفعہ اپنے جہاز کی ٹینکی کا پانی آنٹی کی مشین میں خالی کیا تھا۔ اب ہم دونوں سو گئے تھے کیونکہ ہم بہت تک گئے تھے اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک گاؤں سے میرے گھر والے نہیں آئے تھے، اور سائمہ آنٹی بھی میرا بھرپور ساتھ دیتی تھی کیونکہ وہ طلاق یافتہ تھی۔